بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم ایک پاکیزہ خاتون تھیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت چار دی گئی، اور قرآن پاک میں آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہات نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا، اس کی نہ تو شادی کی جاتی تھی اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں وہ دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا تھا اور خود بھی عبادت میں ہی مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کی عطا کرنے کے لیے دعا کی تھی، اور رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو بہت فکر ہوئی، اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممنوعات تھی۔ اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس دراصل مقدس ماں بننا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک مقصود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہو جاتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے آتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت قبول کریں۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس صورت میں کی جائے گی کہ لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ دور لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں الٹا بہے گا وہی حضرت مریم کے کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹے کی طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کے منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اور اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کون کر سکتا تھا؟ اس طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے اور موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت کی بجا تھی۔ حضرت مریم سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون دے کر جاتا ہے؟ آپ نے سکون سے فرمایا، اللہ کے پاس سے۔ کبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنانہ بندی کی پاکیزگی، پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی، کیونکہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں، آپ کو پاکیزہ اور مبارک مقصود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا اور بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح پیدا فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مرد کے وجود سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ پر چلی گئی، اور یہ قصہ کئی بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب آپ، بابر اور ظاہر شخص وہاں پر موجود تھے۔ آپ کے خاندانی بھائی بھی تھے۔ انتہائی غصے میں جب انہوں نے پوچھا کہ تم بغیر کے کھیتی کیسے ہو سکتی، تو فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی؟ فرمایا، جی ہاں، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا،
میں اچھا اپنی خبر بتاؤ۔ حضرت مریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو ان سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ آپ پر بہت زیادہ الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے عہد کیا کہ اور دور تنہائی میں چلیں گی، تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اور اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت بخشے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا اور عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے لے کر رات تک کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، لہذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے کر آئی۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر بہت زیادہ غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے تو پھر توکل اللہ کی ذات ہی رہ گئی۔ تب حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالوں کا جواب یہی بچہ دے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بلا دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں ان سے گفتگو۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز تقویٰ کی تاکید فرمائی، جب تک میں یوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق حضرت اسرائیل روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے۔ حضرت وہب بن منبع سے تقویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ اور روشن رومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ادارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ کے تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے تو وفد نے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ بادشاہ کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کی دشمن دیکھا۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا، مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلے گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 13 تو بیت المقدس واپس آتے ہی بخاری شریف میں حضرت عابدہ بن ثمامۃ رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ایسا اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے، وہ جس سے بھی جنت کا حق اور جہنم کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔